اولین و آخری، جس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، سب کی امتیں ہیں۔ آواز آئے گی خدا کی طرف سے، ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو ادب سے جھکا لو اور اپنے سروں کو نیچے کر لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ صدیقہ کبریٰ یہ کیونکہ حجاب اللہ ہے، فاطمہ وہاں بھی کسی کو نظر نہ آئیں گی، تو حقیقت کا درد کیسے کرو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بی بی اسی لیے حجاب اللہ ہے، یہ مرکز اسماء ہے، یہ اسماء الہیہ کا کعبہ ہے، یہ کعبۃ الاسماء ہے۔ اللہ انبیاء اور ائمہ اور اہل بیت یہ سب ہے اسماء تکوینی پروردگار، اور صدیقہ کبریٰ ہے کعبۃ الاسماء۔ تمام انبیاء اور مرسلین اور ولیوں اور ائمہ کے لیے مرکز ہے، کعبہ ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، اسی لیے خداوند عالم اس محجوبہ کے تعارف کے لیے مثالوں اور پردے دار مثالوں کا سہارا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ حضرات کے اذہان عالیہ اور ذوق لطیف، آپ کے ذوق سلیم اور طبع مستقیم کو غیر محسوس طریقے سے تمہید میں بانداز تشبیہ منزل گریز تک لا کر کھڑا کر چکا ہوں۔ اب یہ آپ کے ذوق کے اوپر ہے، ایک سلامات پڑھے پر محمد اللہ فرما رہا ہے سورہ نور کی 35ویں آیت، اشاروں میں تعارف کروانے چلا ہے اپنا، مگر سہارا لے رہا ہے کچھ مثالوں کا، کچھ مسئلوں کا۔ اس کا مثل کوئی نہیں ہے، مگر اس کو پہچاننے کے لیے مسل ہو سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میری مشکل ہے ذرا سا، میں استقلالی بیان کو پڑھنا بھی پسند کرتا ہوں، اور شہر حیدرآباد میں کوئی میں اپنا تعارف تو کرانے آیا نہیں، 22 سال سے پہچانا ہوا ہوں، تو جو برداشت کرنے جو آیا ہے وہ ایک سمجھ کے آیا ہے کہ برداشت کرنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا جو ہے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ باطن ہے اور اہل بیت ظاہر ہے۔ باطن ظاہر کا تعارف باطن نہیں کراتا، باطن کا تعارف ظاہر کراتا۔ اور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ چھپے ہوئے پردے میں کوئی ہو، اس کا تعارف جو ظاہر ہے وہ کرائے گا، جو خود پردے میں ہے وہ ظاہر کا تعارف کیا کرائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اللہ اپنا تعارف کرائے، جو عقلوں سے پردہ کر رہا ہو وہ کیسے اپنے کو پہچنوائے، اور پھر پہچنوائے تو کن کے وسیلوں سے پہچنوائے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عام لوگ ہیں ہمارا کہ جن کے لیے آیات وسیلہ تعارف ہیں۔ اب یہ بات کی بحث ہے کہ چھوٹی آیتیں کہ بڑی آیتیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کائنات بڑی آیتیں چھوٹی آیتیں ہیں، اہل بیت جو ہے وہ آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ چھوٹی آیتیں یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ ہے، کوئی نہ کوئی ہے کہ جو تمہیں اور ہمیں خلق کرنے والا ہے، مگر چھوٹی آیتیں یہ نہیں بتا پائیں گی کہ اللہ ہے تو کیسا ہے۔ اور کر رہے ہیں، میں جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا اگلا بیان جو ہے وہ ثقیل نہ ہو جائے۔ ظاہر باطن کا تعارف کرائے گا، باطن ظاہر کا نہیں۔ جو عقلوں سے پردہ کرے وہ اپنا تعارف کیسے کرائے، مگر کرایا تو اب یہ سمجھ لو کہ جو آئین ہے تعارف
جائیں وہ آئینے کتنے مکمل ہوں گے. اس لیے کہ اگر وسیلے میں عیب ہے تو جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس کا عیب ثابت ہوگا. اور نہیں فرمایا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ میں غلو کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں, ہم تعریف کہاں کرتے ہیں؟ تعریف تو اچھے لوگوں کی جاتی ہے. اہل بیت کی یہ پہچان ہے ہی نہیں کہ وہ اچھے تھے, اچھے تو ان کے نوکر تھے. بچوں ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کا یہ تعارف نہیں ہے کہ بڑے اچھے تھے. اہل بیت کا کم سے کم تعارف یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا. اب اللہ پردے میں تعارف کرا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو مرکز تعارف, آئینہ تعارف, وسیلہ تعارف ہو وہ کیسا ہوگا. اور اگر اس میں نقص ہے تو جس کا تعارف کرا رہا ہے, بھائی اگر آئینے میں کم کوئی چیز دکھائی دے تو اس کا نقص سامنے آ رہا ہے. معاذ اللہ وہ جو ہے جو آئینے کے وسیلے سے اپنے کو دکھا رہا ہے اپنے صفات, اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ غیر معصومین کو آئینہ تعارف اور وسیلہ معرفت مانتے ہی نہیں. اس لیے کہ وسیلے میں نقص ہوگا تو یہ توہین ہوگی اصل کی. ہے کہ نہیں؟ میں کیا آپ کو نامنے وقت کی گنجائش ہوتی ہے, مگر آپ کے ذہن کو اس منزل میں لانا ہے کہ جہاں پر میں اگلی مجلسوں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ آ چکے ہیں. اب اللہ جو ہے وہ تعارف کرا رہا, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, ایسا کہ مثل ہی شاید اس کا مثل کوئی نہیں ہے, مگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے, سب سے اونچی مثل اللہ کے لیے ہے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے کو پہچانوائے گا. اب تعارف کو کرنے چلا, کروا رہا ہے تعارف. سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کیا سمجھا کوئی کہ وہ نور ہے؟ اب آگے بڑھ رہا ہے منزل تعارف میں, معقول کو محسوس بنانے کے لیے. جو بات عقل کے حدود میں ہو اس کو حس کے حدود میں, سینس کے حدود میں لانے کے لیے. مثل نور ہی کمشکات, اس کے نور کی مثل نہیں, مثل کہ اگر اسے نہ دیکھ سکو تو مثل کو دیکھ لو. مثل نور ہی کمشکات, اس کے نور کی مثل جو ہے ایک طاق کی جیسی ہے. طاق میں محراب ہوتی ہے جیسے کوئی چادر اوڑھے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اس میں ایک مصباح ہے, چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس میں ہے. دیکھ رہے ہیں مثل ہے, اور مثل کو دھیرے دھیرے معقول کو محسوس بنانے کے لیے کہ مثل نور ہی کا مصباح, اس کے کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثل طاق کی جیسی ہے جس میں ایک چراغ ہے, مصباح, جس سے سویرا ہو جائے, روشنی ہو جائے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور اب وہ زجاجہ, یہ پورا سیٹ اپ طاق میں چراغ, چراغ میں مصباح, یہ کیسا ہے
کأنہا کوکب دری، یہ ایسا ہے کہ جیسے کوکب دری ایک چمکتا ہوا ستارہ، کأنہا کوکب دری لا شرقیت ولا غربیہ. اور یہ کوکب دری جو ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی اس کا تعلق ایسٹ اور ویسٹ سے نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوکب دری لا زمان ہے لا مکان ہے، یعنی حدود زمان میں اور سمتوں میں مقید نہیں ہے. اور کر رہے ہیں نہ مشرقی ہے نہ مغربی، لا شرقیہ ولا غربیہ. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. اور یہ چراغ جو ہے جو کوکب دری لگ رہا ہے یہ جلتا ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ سے، اور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ وہ اس کا تیل جل اٹھے بغیر اس کے کہ آگ اسے مس بھی کرے. یعنی آگ کے ذریعے جلنے والا نہیں ہے یہ چراغ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، بغیر اس کے کہ آگ اسے مس کرے. نور علی نور. اب کھل کے اللہ نے کہا کہ حقیقت میں یہ چراغ اور اس کی جو ذوفشانیہ ہے یہ نور علی نور ہے، یعنی نور پہ نور، نور پہ نور، پہلے نور بعد میں نور، نور ہی نور، نور پہ نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں، جو مستحق ہو بس اسی کو اس نور کی ہدایت کرتا ہے. بھئی ابھی تو پردے پردے میں مدح چل رہی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ جو لوگوں کے لیے مسئلے امثال بیان کرتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھانے کے لیے اللہ مسئلوں کا سہارا لے رہا ہے، یعنی اللہ اپنے نور کا ایڈریس بتا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اہل بیت کی تفاسیر میں تفسیر قمی میں بھی ہے. کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ مشکات ہے صدیقہ طاہرہ، اور یہ کوکب دری ہے فاطمہ الزہرا کی ذات، اور یہ شجرہ مبارکہ ہے وہ شجرہ ذریت ابراہیم. یہ شجرہ مبارکہ ابراہیم ہے، اور یہ نور علی نور کون ہے؟ امام بعد امام، کہ اس بیوی سے ایک امام کے بعد ایک امام، ایک امام کے بعد دوسرا امام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب کھل کے اللہ نے بتایا کہ یہ میرا نور کہاں ہے. اللہ نے فرمایا اگلی 36ویں آیت کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ اللہ کا نور کہاں ملے گا؟ یہ کچھ بیوت ہے، یہ کچھ ایسے گھر ہیں، کچھ بیوت ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے نور کو تلاش کرنا ہے تو ہر جگہ نہیں ملے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسے بیوت ایسے گھروں میں ہے کہ جن گھروں کو بلند کرنے کا، جن کو رفیع کرنے کا، جن کی تعظیم اور احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. آیتوں کے سہارے آئے. کاش کہ آپ کی منزل فکر وہی ہوتی کہ جہاں پر میں لانا چاہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ فالو کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ قرآن نکال رہا ہے. یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے. سورہ نور میں اللہ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ ایسے بیوت ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن کی عظمت کی جائے، جن کو بلند کیا جائے، جن کو سر پہ رکھا جائے، آنکھوں پہ اٹھایا جائے، تعظیم و احترام کیا جائے. اور یہ ایسے گھر ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر صبح
اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو بیع و شراء اور خرید و فروخت اور دنیاوی امور ذکر خدا سے روک نہیں پائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سن لے روایت جو ہر جگہ ملے گی، کہتی ہے ہر کتاب اہل سنت و شیعہ تفسیریں کہ پیغمبر نے جیسے ہی یہ آیت سنائی، ایک مرد ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا من هذه البیوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آخر یہ بیوت یہ گھر ہے کون؟ تو پیغمبر نے کہا کہ یا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ وہی روایت کہتی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول ابو بکر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اصل بیت منہا یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ اور روایت کہتی ہے فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، ابو بکر نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بیت بھی انہی میں سے ہے؟ تو پیغمبر نے کہا نعم من افضلها، یہ گھر نبیوں ذہنوں کو مطمئن کروں، ورنہ پھر اس در کی غلامی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے پر محمد میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہی تو انفرادیت ہے فاطمہ کی۔ اللہ اکبر! انجمن اس
نہیں، اب خلقت سے لے کر آئیے، میں نے کس لیے یہ بات کہی؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اس کے آگے بعد ایک اور آئی حدیث، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاق کو پیدا نہ کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. بالکل صحیح ہے، حدیث جابر بھی ہے، مختلف حدیثیں ہیں، تقریباً تواتر کی حد تک ہے. اگر تواتر لفظی نہ ہو تو تواتر معنوی ہے. امت یعنی بلا تفریق مذاہب و فرق، یہ حدیث نور اہل بیت پیغمبر کا نور ہونا، نور اول، وجود اول. توجہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے قلم کے لیے بھی کہا ہے، لوح کے لیے بھی کہا ہے، اور مختلف تعبیریں ہیں. روح کے لیے بھی کہا ہے اور پیغمبر کے نور کے لیے بھی کہا ہے اول. کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، انہی کا نام مختلف ادائیں ہیں. جلے عالم الشام میں پیغمبر کے اداؤں سے اللہ نے پکارا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل. ویسے ہی عالم نور کی ادائیں ہیں، کبھی روح کہا، کبھی نور کہا، کبھی لو کہا، کبھی قلم کہا، کبھی حقیقت عرش و حقیقت کرسی کہا. نہیں، بلکہ میں اس سے بھی اوپر ایک بات عرض کروں، فقط نور محمد اول ہے. باقی چیزیں جو اولیت کہی گئی ہیں، دو مرحلے ہیں. جب کچھ نہ تھا اور محمد اور آل محمد کے انوار تھے تو بس یہی اول تھے. اور جب ان کے نور سے اللہ نے خلق کرنا شروع کیا، تب جو ہے وہ لوح و قلم اور کرسی الگ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب پیکر مادی اور پیکر مخلوق میں آئی ہیں چیزیں، جب عالم ظہور میں آنا شروع ہوئی ہیں، ورنہ یہی اول ہے. اب یہ حدیث سن لے، میں نے عرض کیا کہ لولا کما خلقت الافلاق. ماشاءاللہ اہل علم ہے، افاضل نظر آ رہے ہیں، علماء بھی ہیں، ادبا، شعراء، بہترین صاحبان مطالعہ، مصنفین بھی ہیں، امامہ نہ لگا کے بھی کتابیں لکھنے والے ہیں یہاں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ امامہ قبا پہن کے کوئی آئے چلی عالم کہہ رہا ہے، پینٹ شرٹ میں بھی ہو سکتا ہے. علم تو علم ہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ حدیث ظاہر ہے کہ میں اس لیے یہ وقت لے رہا ہوں ذرا سا کہ قابل ہضم ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الاحادیث القدسیہ کے نام سے بڑے بڑے محدثین اور معتبر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، الشیخ الحر العاملی، جبل عامل، جو امام رضا کے صحن طلائی میں جن کی قبر ہے قبلے کے سامنے. بہت سی کتابیں الوسائل الشیعہ کہ جس میں کتب اربعہ کی حدیثیں بھی سمیٹ کے، اور بہت سی ایسی حدیثیں جو وہاں نہیں آ سکیں. فقہاء اور مجتہدین بلا تفریق اصولین و احکام سب کا مرکز وہی کتاب بنی ہوئی ہے. وہ حدیثیں اتنا معتبر محدث وہ احادیث القدسیہ کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں مکمل. اکثر لوگ سناتے نہیں ہیں کہ لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، اور ہو سکتا ہے تشریح کریں تو نارسا ہو، قابل قبول نہ ہو، نہ کر پائے اس کی تشریح و توضیح. مگر مکمل حدیث یہ ہے، توجہ، کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا کلام جو بطور قرآن چیلنج کے طور پہ نہ ہو، پیغمبر کا کلام ہو رضا اور مشیت خدا کے مطابق. وہ حدیث ہے جو بطور قرآن ہو، چیلنج کے طور پر آخری کتاب صبح قیامت تک، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے آگے پیچھے سامنے کہیں سے باطل نہ آئے، جو لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین کا چیلنج کرے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر کچھ کو کر ہے، ہم نے کسی چیز کے بیان میں کوتاہی اور کمی سے کام نہیں لیا. یہ وہ قرآن ہے، یہ کلام خدا بحیثیت قرآن ہے. اور ایک اور اللہ کا کلام ہے جو نہ قرآن ہے
کی بات ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وحی کے ذریعے ہیں، مگر قرآن بن کے نہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر صدور ثابت ہو جائے پیغمبر سے تو اس کی حیثیت منزل عمل میں اس کی اہمیت اور حجیت بطور قانون کے قرآن سے کم نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ معصوم سے صادر ہے۔ بچوں کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ پہنچ جائے۔ اب اس حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا احمد، پیغمبر نے فرمایا میرا آسمانوں میں نام ہے احمد اور زمین پہ محمد۔ جیسے صدیقہ کا نام پیغمبر نے فرمایا، اور خود صدیقہ نے ایک بار مولا کائنات سے بھی یہ فرمایا تھا کہ آسمانوں پہ میرا نام ہے منصورہ اور زہرا، اور زمین پہ میرا نام ہے فاطمہ۔ مقابلے کے لیے توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک سلامات پڑھے گا محمد۔ اب مکمل حدیث یہ ہے، آپ کے حوالہ میں نے دے دیا۔ پیغمبر فرما رہے قال اللہ یا احمد لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق یعنی کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔